قرآن ہاں مجید، اللہ اس تعالیٰ میں نے کوئی قرآن، شک نہیں ہے. ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صداقت کے بارے میں بتایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. جی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، مگر نہ ماننے والے کیا کہتے ہیں، آپ سب پر، ہاں گھر لیا ہے اس کو. کھڑی ہوئی ہے اپنی طرف سے. بالکل، آپ سب پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیے یہ کتاب. جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ حق رسول تو ہے. صرف ڈر سنانے والے ہیں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ وہ کیا کرے، خوشخبری، ڈر اور خوشخبری دے. ہاں خوشخبری دیں اور ڈرائیں. یعنی اپنے بندوں کو اللہ نے اپنے بارے میں بتانے کے لیے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی میسنجر آتا تو بندوں کو پتہ چلتا نا. تو جی اللہ جی نے تو ان کو رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کیا کرو، یہتدون، کہ ہدایت پا جاؤ. ہدایت پائے جائے. اور ہدایت سے یہی مطلب ہے کہ انسان کو سچا راستہ پتہ چل جائے، زندگی کا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے، اور زندگی جی ضائع نہ کر دے اپنی. اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اپنی قدرت کے بارے میں بھی سمجھایا ہمیں کہ کس طرح جی آسمان کس اور طرح زمین انسان بنائی کو 6 دن میں. اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ نے زمین و آسمان بنائے 6 دن میں، پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، اور وہ عرش اپنے تمام معاملات چلا رہا ہے، کائنات کے معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہے، مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع. تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں ہمیں کیا سمجھایا کہ انسان کا کیا کوئی انسان کا کوئی اور محافظ ہے دنیا میں؟ کیا انسان کا کوئی اور صحیح طرح سے ولی ہے، حفاظت کرنے والا، دوست ہے. ولی، دوست، جی انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، انسان کی عبادات کو اس کو نفی کیا نا، نفی کر ہاں، دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، صرف اللہ ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی غافل نہیں ہو گیا، بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ مدبر ہے، تدبیریں کرتا ہے آسمان اور زمین میں. اور نہ صرف یہ، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہمارے اعمال کو کا بھی حساب رکھتا ہے، ان کو بھی دیکھتا ہے. جی پھر اب پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو، تم کائنات کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو جتنی مخلوق بنائی ہے اس کو کیا بنایا ہے، احسن. احسن طریقے. احسن طریقے سے. یہ ایک سیکنڈ ابھی آتی. آپ کو پتہ ہے احسن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ بہترین طریقہ، بہترین، بہترین ماشاء طریقہ، اللہ. یعنی خوبصورت. بہترین سے بہتر، بہتر، ماشاء سب اللہ، سے یعنی بہتر، سب سے بہتر. سب سے بہتر. ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو بھی بنایا، اس کو ایسا بنایا کہ وہ اس کی جو بہترین ترین صورت اور شکل اور حالت ہو سکتی تھی اس میں بنایا. ٹھیک ہے. جی پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا، پہلے تمام مخلوق کا بتایا، پھر انسان کو بتایا کہ پہلی پیدائش مٹی سے کی. بدا اسلام کی تخلیق کا اسٹارٹ کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مٹی سے. ہاں، من تین. اللہ تعالیٰ مٹی سے تخلیق کی پہلے انسان کی. یہ کس کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت آدم آدم علیہ علیہ السلام. السلام. پھر جب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ ان کی نسل چلائی. اور نسل
تو جب آدم علیہ السلام کی نسل کیسے چلائی یہ بھی بتا دیا. ہاں ٹھیک ہے. تو انسان ایک کے حقیر کے پانی ہاں فقیر سے انسان پانی کے نطفے سے، ماں باپ کے سے۔ نطفے سے سلسلہ چلا انسان کی پیدائش کا. جی اب پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح پھونکی. دیکھیں ہم سب کو اب پتہ چلتا ہے نا کہ انسان جب بیبی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو شروع میں اس کی روح نہیں ہوتی ہے نا. روح کب آتی جی ہے اس کے جسم میں؟ جب وہ 4 مہینے 4-5 تین مہینے۔ ہاں 12 ویک پتہ نہیں 12 ویک کے بعد ہی کہتے ہیں. ہاں جی 40 شاید جب وہ جو ایکچولی فارم انسان کی شکل فارم ہو جاتی ہے نا، جیسے جو وہ 4 مہینے 4 مہینے میں 4 3 مہینے مہینے کے کا بعد 3-4 مہینے کے بعد انسان کی روح پھونکی جاتی ہے. جب وہ صحیح معنوں میں انسان ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بچے کو جو ابورٹ کرتے ہیں تو اس کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو قتل کر دیا. کر دیا. کہ اب اس بچے کو اللہ نے روح پھونک دی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سننے کی صلاحیت، وجعل لکم دیکھنے کی، السمع والابصار. سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، بالکل لیکن دل انسان جو ہے بنایا۔ وہ ناشکر ہے. ہاں شکر ہے. دیکھیں ہم کبھی بیٹھ کے سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، جس انسان کی آنکھیں اچانک لوز ہو جاتی ہے وہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے نا. اگر اس سے کہے کہ تم اپنی ساری دولت دے دو تو تمہیں آنکھیں مل جائے گی تب بھی وہ تیار ہو جائے شاید. تو ہم جی نے کبھی ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سننے کی صلاحیت دی، تو نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی. اور ان صلاحیتوں کا مقصد کیا تھا؟ کسی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ افیدہ کیوں دیا؟ ہمیں کہ یہ جو غور تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں. شکر ادا کریں اور ہم اپنی زندگی کا ہدایت مقصد، پائیں، ہاں مقصد ہم پائیں۔ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ سکے نا. دیکھیے جانوروں کا کیا ہے، جانور پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ بس جو ان کے ضروریات، جو ان کی ضروریات ہے، فطری ضروریات، بس ان کو اتنی سمجھ ہوتی ہے. مگر اللہ اللہ، تعالیٰ نے صرف انسانوں کو دی ہے نا یہ. ہاں اللہ نے ہمیں اتنی ساری سمجھ اور عقل دے دی ہے اللہ نے کہ ہمیں صرف ہمارا مقصد اگر اتنا ہی ہم پورا کر لیں کہ کھائیں پیے انجوائے کریں اور مر جائیں تو وہ تو جیسے کہ وہ ایسا انسان تو بالکل جانور کی طرح ہی ہو گیا کہ اس نے تو کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا. تو اللہ نے ہمیں تو یہ صلاحیت بھی دی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً جب صبح اٹھے تو ہم کہیں شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا کچھ دے دیا. ٹھیک ہے. ہمیں ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، او میرا یہ نقصان ہو گیا، میری یہ پریشانی ہو گئی، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی. اس کے بجائے اگر اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ الحمدللہ، جب ہمیں سکھایا تو یہی ہے کہ ہم الحمدللہ کہہ کر ہی اٹھیں. مگر ہم دعا کیا ہے اٹھنے کی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا ویلہ المصیر. ہم یہ دعا کہ کرتے اللہ نے زندگی دی موت کے بعد. ہیں. اس کا مطلب یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے صبح صبح کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. پھر جو نہ ماننے والے کیا اعتراضات کیا کرتے ہیں، وقالو اذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. دوبارہ اٹھا لیکن نہیں یہاں سکتے۔ پر یہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ مر جائیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ دللنا فی الارض، یعنی انسان مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، پھر گم اگر ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. گم ہو جاتا ہے بالکل نا. یعنی اس کا تو پھر بہت عرصہ ہو جانے کے بعد تو یہ تو بالکل مٹی ہی بن جاتا ہے نا انسان. لیکن یہ کہہ رہے کہ اچھا تو ہم مر مٹ جائیں گے، ہم گمراہ بالکل گم ہو جائیں گے زمین کے اندر اور پھر ہمیں کوئی اٹھائے گا؟ یہ کوئی بات ہے؟ یعنی ان کو کیا مطلب تھا اس طرح سے بات کرنے کا؟ جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں حسن کا جھٹلا مذاق رہے۔ اڑاتے تھے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بہکی بہکی. کیا ہم کو مطلب کوئی اس طرح سے بھی کوئی دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ تو پھر بل ہم
اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، نہیں بات وہ آسان اللہ کے سامنے ملاقات کریں گے. نہیں، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنے رب کی اپنے رب کی ملاقات کے ملاقات کہ کیا کیا اور اٹھائے جائیں گے. انکاری ہیں، انکاری ہیں. جاری ہے، ماشاء اللہ. کافرون آخر میں دیکھیں کہ اپنے رب کی وہیں کافر سے بھی دیکھ کے بتا دیا ہے میں نے. کافرون. ہاں. وہ تو ان کو، اور ملاقات سے یہاں کیا مطلب ہے؟ ہاں واپس اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے آپ سامنے پیش حساب ہوں گے نا. حشر کتاب کے سے، دن حساب کتاب کے انکاری ہے کہ حساب لو بھائی کتاب. ہم مر جائیں گے، پھر اللہ اٹھائے گا، پھر ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا. یہ کوئی بات ہے؟ تو یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا کوئی حساب کتاب تھوڑی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے ان کو کہہ دیجیے. ہاں. ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ. اور دیکھو یہاں موت پر کا غور فرشتہ. کرنے کی ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وکیل بکم، یعنی ہمارے جو مقرر کیا. فرشتے جو ہیں وہ بھی مقرر ہیں. ٹھیک ہے. لکم بیکم ہمارے لیے، یعنی ہر انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. کرام کاتبین. کرامن کاتبین نہیں، ہماری جو روح لے وہ جائیں گے. موت کا فرشتہ. ہاں، ہمارے جو اچھا. فرشتے آئیں گے ہمیں ہماری روح کو کلیکٹ کرنے کے لیے، وہ بھی اچھا. مقرر ہے. ٹھیک ہے. تو فرشتہ جو مقرر. اچھے نیک لوگ ہوں گے ان کے فرشتے نیک نیکوں آئیں گے، اور جو جو برے ہوں گے ان کے لیے بدصورت اور بہت ہی سخت قسم کے فرشتے آئیں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. پھر ثم الی ربکم ترجعون، پھر کیا ہوگا؟ اس کا یہ تو آسان آیت ہے، بتائیں یہ کیا تو مطلب؟ اس کی لوٹائے طرف جائیں گے. لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے ہاں، جاؤ گے. لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. رائٹ. پھر وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ کاش تم دیکھو ہاں سب مجرموں کو. ہاں. تو اللہ تعالیٰ کوئی نقشہ کھینچ رہے ہیں نا. وَلَوْ جی. تَرَىٰ اِذَا جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی وقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کسی وقت کو کاش اس تم. وقت جب سامنے پیش کیے جائیں گے، اس وقت کی، اور یہاں اس پر وقت کی بات. یہ مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے یہ. ٹھیک ہے. مجرم یہ کی اس اپنے سروں وقت کو جھکائے. ہاں، اپنے ناقص روح سے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے مجرمانہ انداز میں کھڑے اپنے رب کے سامنے. کے سامنے، کیونکہ اب تو ان کو پتہ چل جائے گا، لو اللہ نے تو ہمیں اٹھا بھی لیا، اور یہاں پر تو ہمیں حساب کتاب کے لیے ہمارے اعمال نامے بھی ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیے. تو اب وہ بالکل مجرم کھڑے ہوں گے، مجرم بن کے کھڑے ہوں گے. پھر کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہمارے یہ رب ہم نے دیکھ لیا. ہاں، ہم اللہ نے ہم نے دیکھ اور لیا، جان لیا، دیکھ جان لیا. بھی اور لیا، سن بھی. جان لیا. اب تو ہمیں کیا کر، اب تو ہمیں یقین آ گیا تیری صداقت پر، تو اب کیا؟ ہاں. اب تو کیا؟ ہمیں واپس بھیج، تو کیوں واپس بھیج؟ تاکہ تاکہ ہم نیک کام کریں اور عمل ایک کام صالحا. کریں. ہاں، تاکہ عمل. ہم اچھے نیک اعمال کریں. انا موقنون، موقنون کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یقین بے کرنے شک والے. ٹھیک ہے. یقین یہ کرنے والا. ہاں. دیکھیں یقین کا جو روٹ ورڈ بے ہے نا، شک ہم یقین کرنے والے. بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. اچھا، تو اس وقت کا یقین کام آئے گا؟ نہیں. نہیں، اس وقت نہیں کام آئے گا. ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ ان کو کیا جواب دیا گیا کہ ہدایت تو کب حاصل کرنی تھی؟ ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها کا کیا مطلب ہے؟ جب ہدایت آئی تھی ان کے پاس. ہاں. یہی تو آخر میں سمجھ ہی نہیں آیا تھا نا. اوکے. ولو یہ شئنا، تو ولو شئنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور اگر. ہاں، اور اگر کیا؟ شئنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
चाहते हम। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं ना इंशाअल्लाह, है ना। तो ये हम्म। इसी से ना, उसी से अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर तुम अबू बोल रहे हो वापस जाने का, तो दुनिया में तो तुम ईमान नहीं लाए, और दुनिया में अगर हमें यही था होता कि भाई सबको पूरा सब कुछ दिखा के इस हिदायत दिलाना था, तो हम तो ऐसा कर सकते थे दुनिया में भी, कि हम अगर चाहते तो अल्लाह आते ही ना। वो हम हर नफ्स के लिए ये साबित करते अलबत्ता ना। दे देते हम। यानी अल्लाह ताला में ये सिखा रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला का यही मकसद होता कि सब कुछ सारा खोल के तुम्हें दिखा दिया जाए, जहन्नम भी दिखा दी जाए, जन्नत जन्नत भी दिखा दी जाए, हिसाब अमाल भी तुम्हारे दिखा दिए जाए, जाए। और फिर अब तुम मानोगे, तो ऐसा ही करना था तो अल्लाह ताला तो दुनिया में भी कर सकता था कि तुमको सबको हिदायत ही दे देता, कुछ दिखाए बगैर भी अल्लाह तुम्हारे दिलों को ही हिदायत दे देता। लेकिन अल्लाह हम्म, ताला ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अल्लाह ताला ने क्यों नहीं इम्तिहान किया? है दुनिया। हाँ दुनिया इम्तिहान की जगह है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने यहाँ आगे ये पूरा नहीं समझाया कि इम्तिहान की जगह है, मगर इसके बजाय क्या कह दिया, क्या फरमाया, वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लामलान्न जहन्नमा। अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि मैंने शुरू में रसूलों के जरिए समझा दिया था कि जहन्नम भी है, और और जो जन्नत भी है और नाफरमानी जन्नत भी इंसानों है। के लिए, बिल्कुल, इंसानों के। तो जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, रसूलों की बातों को नहीं मानेगा, तो फिर मैं उसको जहन्नम भर दूंगा उनसे, ऐसे लोगों हम्म, से। तो अल्लाह की ये जो वादा था, ये पूरा हो गया। अब तो तुम जहन्नम के सामने खड़े हो। तो ये इसमें जिन और इंस दोनों शामिल है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, बिल जिन्नति वन नास। तो ये जो हिसाब किताब होगा जिनों से भी होगा, ठीक है, ये मतलब है, सही। जिन भी, जिन भी जो है जहन्नम नसीब करेंगे हाँ, जिनों में से भी अच्छे जिन भी होते हैं जो जन्नत में जाएंगे, और जो शैतान का साथ देंगे वो जहन्नम में जाएंगे, और इंसानों में भी जो शैतान की बात मानेंगे वो जहन्नम में जाएंगे, और जो अल्लाह ताला के रसूलों की बात मानेगा वो जन्नत में जाएगा। अच्छा, फिर फज़ूकू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम, यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? तुम चखोगे। अजाब का मजा। नहीं नहीं, चखोगे नहीं है यहाँ पर, देखिए फज़ूकू, ये कौन सा फेल है, जो आपको समझ आ रही है? फज़ूकू, फा तो पास हो गया, ज़ूकू। बस ज़ूकू जौक। का, ज़ूकू जौक। जो है नहीं, चखना ही है मतलब, लेकिन ये फेल कौन सा है? माजी फिर है, अमर नहीं। अमर है, अमर है मुस्तकबिल है। माशाल्लाह। नहीं, मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल होता तो या ता नून होता। फज़ूकू क्या है, अमर है, ठीक है। अब हम्म, चखो, ये कहा जा रहा है इनसे, चखो, ठीक है। अच्छा। फज़ूकू बिमा नसीतुम, जो नसीतुम, कुछ बेमा वो बेमा जो नसीहत कुछ। नसीतुम का क्या भूल मतलब होता गए है? थे। हाँ, भूल भूल गए गए थे थे। तुम। इंसान निसियान, भूल को कहते हैं ना, भूल जाने को। जी, भूल जाने। तो वो क्या चीज भूली थी उन्होंने? लिका यौमिकुम हाजा, क्या चीज भूली थी उन्होंने दुनिया में? मुलाकात अल्लाह की आखिर हाँ, में। अल्लाह की मुलाकात। कयामत के दिन यौम में, कयामत हिसाब के दिन की। हिसाब वाले दिन की मुलाकात भूल गए थे दुनिया में, तो अब चखो। इन्ना नसीनाकुम, बेशक, बेशक हमने तुमको भी बुला दिया। माशाल्लाह सही तर्जुमा किया, बेशक हमने बुला दिया तुमको। वजू को, यानी उस दिन अल्लाह कैसे बुलाएगा काफिर और जालिमों को? कि अल्लाह उनकी कि तरफ उन्हें जहन्नम में। अपनी जी। रहमत से नहीं देखेगा, अल्लाह अपनी रहमत, इनकी तरफ रहमत की नजर नहीं फरमाएगा, जी। और इनको बिल्कुल नजरअंदाज कर देगा अल्लाह, ठीक है। अल्लाह हमें महफूज रखे इस सजा आमीन। से, क्योंकि हम तो मोहताज हैं कि अल्लाह हमारी तरफ अल्लाह की रहमत हो। तो अब ये कि आज मैं भूल गई लेसन कितना बड़ा था हमारा, कहाँ तक ये था? आगे 14 बढ़ तक। गई आप आगे 14 बस। तक था। 14 तक था। जी। एक अब ये मिनट। पूरी कर लेना ये आयत। हाँ, इसको करती हूँ, ठीक है। ये नहीं, आयत पूरी करके फिर तो नेक्स्ट टाइम 14 पर ही है, 14 पे आगे नहीं बढ़ी हूँ मैं।
اچھا 14 اچھا پڑھیے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. تو اب اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ جو تم عمل جو تم کرتے تھے اس کا عذاب مزہ ہمیشگی کا چکھو، مزہ چکھو مزہ کچھ. چکھو جو بالکل. تم عمل کرتے تھے. ہاں، تو الحمدللہ عذاب چکھو سے یہ ایک طریقہ ہے بولنے کا. عذاب تو چکھنے کی چیز نہیں ہے نا، لیکن ایک طرح سے ہم نہیں کہتے اب مزہ چکھو تم نے یہ کیا تو ہے، تو یہ ڈانٹ ہوتی ہے اصل میں کہ اب جی تم مزہ چکھو اپنے اعمال کا. کوئی غلط کاموں کا. ہاں چلے الحمدللہ. تو اب امید ہے کہ آپ لوگوں کا دن ضائع نہیں ہوا. ہم جی نے جی کیا پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی ریکارڈنگز میں اس لیے کرتی ہوں کہ میں آزنا کی وجہ سے میں اب تھوڑا کم بول سکتی ہوں نا، اتنی دیر تک نہیں بول سکتی ہوں، تو اس لیے جی میں ایڈوانس میں ریکارڈنگ اس لیے کرتی ہوں میں. لیکن کبھی کبھی پتہ نہیں ریکارڈنگ خراب ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ. جزاک جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت آمین. والی آپ زندگی سب دے. کو، ہم سب کو اللہ ہیپی کینیڈا ڈے.